آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ دیکھ لیں ادھر جتنے بھی 1.7 ملین پاکستانی ہیں، جس سے بھی بات کریں وہ پاکستان کی بات کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی روحیں جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں. جب بھی سماجی سیاسی بات بھی ہو تو پاکستان کی بات ہی کرتے ہیں. کسی کے گھر میں جائیں، ٹی وی بھی دیکھیں تو اس نے سیاست پہ ہی لگایا ہوا، کوئی ایئر وائی سن رہا ہے، کوئی جیو سن رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی جو روحیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی منسلک ہیں اور پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے. شاہ صاحب یہ بھی بتائیں، ایک ذہنی سی بات آ گئی کہ آج کل تو آپ آم کچھ بہترین انداز سے استعمال کریں گے، انجوائے کریں گے آم کے موسم کو. جی 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 مینگو تو ادھر بہت ہے، آپ کو پتا ہے ساؤتھ ہال کے اگر آپ ایریا میں آتے ہیں نا، کہیں بھی جاتے ہیں، ایئرپورٹ کی طرف بھی جاتے ہیں تو مینگو پاکستان اور انڈیا سے آتا ہے، لوگ خرید کر گھروں میں لاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ رکھا ہوتا ہے. انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کے اندر بھی مینگوز پارٹی ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر فیصل آپ نے دیکھی ہوں گی، کافی ایسے ہی پارٹیز مینگو پارٹیز دے رہے ہیں ادھر. جی شاہ صاحب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اسرائیلی وزیر اعظم یہو نے یہ کہا ہے، نیتن جو نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ایران کے، یا ایران رہے گا یا ہم رہیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ تو کتنی دیر سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس نے حملہ بھی کیا ہے، مگر ایران کا جو جواب ہے اس کی وجہ سے ان کی سچ پوچھے ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہے. ابھی نتن یاہو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے اپنا صدر جو اپنا امریکہ کا ہے اس کی طرف. ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب ایران کو چھوڑنا نہیں، ایران کو خالی کر دیں. جو ایران کی ساری فضائی حدود ہے وہ اس پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران آگے سے مقابلہ کر رہا ہے، وہ بالکل نہ تو ڈر رہا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ 3.5 سال تک تو جنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر بات کریں گے. مذاکرات وہ کرنے کو کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. یہ جو بندشیں لگانا چاہتے ہیں وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. اور نیتن یاہو بیسیکلی ڈرا ہوا ہے. تو چاروں طرف سے دیکھیں جو اسرائیل ہے وہ بھی گھیرے میں آ چکا ہے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں آپ دیکھ لیں ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ سارے جو ہے نا اپنا ساتھ دے رہے ہیں ایران کا. پاکستان بھی دیکھیں مذمتی بیان جتنے بھی ہیں سب جتنی کمیونٹی باہر کے ملکوں میں ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. سوشل میڈیا پر جائیں کوئی کسی پارٹی کا بھی ہو وہ سارے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حق اور سچ اور اسلام کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں تو پھر کفر کا ساتھ تو نہیں دیں گے. تو نیتن یاہو جتنی زیادہ جنگ کو بڑھائے گا اتنا بڑا اس کا نقصان ہوگا اور انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ ابھی جنگ کا سلسلہ جاری ہے تو یہ رکنے والی تو نہیں ہے. جو نظر آ رہی ہے آئے دن نئے سے نئے میزائل آ رہے ہیں اور آبادیوں کے اوپر بھی گر رہے ہیں اور تباہیاں ہو رہی ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فلسطین کی بددعا بھی لگ چکی ہے اسرائیل. بالکل ٹھیک ہے. اب جی شاہ صاحب یہ بتائیں جو توسیع پسندان ہے اس کے عزائم ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہیں رک نہیں رہا تھا، پہلے شام کو اس نے قبضہ کیا، لبنان کو قبضہ کیا، مختلف ملکوں کو یہ اپنے گھیرے میں لیتا آ رہا ہے. اب آگے ایران کی طرف، ایران جو ہے اس کو پڑی ہے منہ کی کھانی پڑی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی اصل اس کا جو ہدف ہے نا، جو ٹارگٹ تھا بیسیکلی، وہ تو آپ نے نیتن یاہو کی باتیں بھی سنی تھی. اس نے بولا کہ ہمارا اصل جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے. ایسے ہی ڈر اور خوف صرف اور صرف ان کو پاکستان کی طرف سے ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ انڈیا کی طرف سے بھارت کی طرف سے آپ جنگ جیتتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کے بیانات بھی چینج ہو جاتے ہیں، ٹرمپ کی بھی زبان چینج ہو جاتی ہے. نیتن یاہو پھر